مومن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جب میرے وہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ غفرت لہو جنوبہو اسلو زبدت البحر، پھر میں اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی جاتا ہوں تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ نماز ایسا پڑھنی نہیں، درود ایسا پڑھنا نہیں کہ جنت دا ٹکٹ بھی حاصل کر لیں۔ ایمیں تو نہیں کم چلنا، نماز بھی نہ پڑھیں اور درود بھی نہ پڑھیں، اس کا ذکر بھی نہ کریں، اور پھر جنت کا بھی ٹکٹ ملتا ہے، جنت نہیں ملتی، ایسے جنت نہیں ملتی۔ اس کے قریب ہو جائیں گے، رب کے جب قریب ہو جائیں گے، میرے نبی کے قریب ہوں گے تو میرا نبی بھی قریب ہو جائے گا۔ ایک حدیث اور سنا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى من يصلي علیہ من نظر اللہ تعالی الیہ لا يعذبه ابدا۔ اللہ تعالیٰ جب بندے مومن پر نظر رحمت فرماتا ہے جو میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرمائے گا اس کو عذاب نہیں۔ اب تو سارے کام کے اندر ہی غلط سے غلط جاتے ہیں۔ ہر کام کے اندر ہی ہمارا یہ فیل ہے۔ ایک بات سنا کے پھر میں، کیونکہ حدیث بہت ہے، یہ بھی بتا دوں اگر تم نہیں پڑھتے تو پھر اس پر سختی کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میں نے ایک آج عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ کیا؟ وہ دیکھا ہے کہ کوکاب کے علاقے میں میرا جانا ہوا، ایک مکان پر چیخ و پکار ہو رہی تھی، شور و گل کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ اس کی طرف چلے، یہ کون شخص ہے جو اتنا چیخ و پکار سے رو رہا ہے؟ جب آپ جبریل علیہ السلام قریب گئے، وہ ایک فرشتہ تھا۔ فرشتے تو پاک ہیں نا، معصوم ہیں۔ میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں استقبال میں۔ جب میں عرش پہ دیکھا تو اس کا مقام یہ ہے، اور جب زمین پر دیکھا تو یہ رو رہا ہے۔ فرمایا اے فرشتے تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا معراج کی رات جبریل حضور علیہ السلام جب براق پہ سوار ہو میرے قریب سے گزرے تو میں نے تعظیم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اس تخت سے اٹھا کر زمین پر ڈال دیا۔ ایک فرشتہ ہے، تو بندہ مومن حضور کا غلام کہلاتا ہے۔ تو اپنے گریبان میں دیکھ کہ تو حضور کی کتنی تعظیم کر رہا ہے۔ یہ حضور کا ہی فرمان ہے نا، نماز پڑھو، یہ کرو، تو کتنی پڑھ رہا ہے؟ پھر حضور کا غلام بھی کہلا دے گا، پھر جان بھی قربان کر دے گا۔ بے نماز کے تو تمہارے پہ لعنت ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ ارے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی صرف نماز ہے۔ بے شک بے شک عابد بھائی سن رہے نماز کی تارک ہو گئے تو پھر مسلمان کی بات کی۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز کو ترک کرنا کفر ہے، کافر ہو گیا۔ اگر ہماری آکڑ دیکھیں، مغروری دیکھیں، تکبر دیکھیں تو سمایا نہیں جاتا۔ پھر حضور کے غلام کہلانے کے حقدار ہو نہیں ہو۔
اللہ تعالیٰ سے بھائی میں نے کہا زیادہ ٹائم بھی ہے، علماء آئے بیٹھے ہیں، نعت خوان بھی ہیں، ان کو بھی میں تقریر کا کوئی خاص شوقین نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ہے، ایک آخری بات میں بتاتا جاتا ہوں، یہ اکثر ہمارے لوگوں میں یادداشت نہیں ہے، توجہ نہیں لوگ دلاتے۔ جب گھر سے آپ جنازہ لے کر چلتے ہیں، میری طرف توجہ کرنا، جب ہم گھر سے جنازہ لے کر چلتے ہیں تو کئی لوگ بیچ میں رولا مچاتے ہیں، کعبے نو پیر ہوندے پین، کعبے نو یہ ہوندہ بھی ہے، کعبے کو یہ ہوتا بھی ہے۔ یہ بالکل قطعاً ناجائز ہے۔ جب بھی آپ گھر سے میت لے کر چلتے ہیں اس کا سرہانہ آگے ہی ہونا چاہیے، بے شک پیر کعبے کی طرف ہوں کسی طرف بھی ہوں۔ جنازے کو